الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm sorry آپ لوگوں کی کلاس کے لیے تھوڑی لیٹ ہو گئی. ایکچولی اس لیسن کا جو PDF ہے مجھے مل نہیں رہا تھا آج، تو اس وجہ سے تھوڑی لیٹ ہو گئی. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سبق نمبر 5 لیسن نمبر 5 پارٹ A. انشاءاللہ اس لیسن میں ہمارا ٹاپک ہوگا اذان. ٹھیک ہے، اس لیسن میں یعنی سبق نمبر 5 کے ختم تک پارٹ A اینڈ پارٹ B کو ملا کر ہم 57 نیو ورڈ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 19,471 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی گرامر دیکھیں گے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں کل کے لیسن میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کے لیسن میں کچھ نیا دیکھیں گے گرامر میں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اذان کی کلمات ہے. ٹھیک ہے، اللہ اللہ اکبر. اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا. تو یہ جو اکبر ہے سب سے بڑا، یہ لفظ کبیر سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، کبیر کہتے ہیں بڑا. ٹھیک ہے، اور اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کثیر چھوٹا، کثیر یعنی چھوٹا، زیادہ. کثیر کہتے ہیں زیادہ کو. اکثر یعنی بہت زیادہ. جیسے ہم کہتے ہیں اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں، اکثر لوگ ایسا بول رہے ہیں، تو دیٹ از زیادہ لوگ. یعنی کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، اکثر بہت زیادہ. اسی طریقے سے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا. تو یہ حمزہ بیچ سے شروع میں لگ جائے تو پھر یہ ڈینوٹ کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ میکزیمم میجورٹی کی طرف جو ہے اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر چیز، ہر صفات، ہر ایٹریبیوٹ، ہر کوالٹی، ہر چیز میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے، سب سے بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے ہم جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دل سے تعریف کر سکیں گے. اب آپ کو اللہ اکبر اس کا معنی پتہ ہے. آپ نے جب بھی جو ہے مؤذن کی آواز اپنے کانوں میں سنی، آپ نے جب بھی سنا کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ اللہ اکبر کر کے اذان دے رہا ہے، تو آپ اس چیز کو احساس کر سکو گے، اس بات کو فیل کر سکو گے کہ ہاں واقعی میں میرا رب بہت بڑا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ کی صفات کو جاننا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس طرح بڑا ہے، کس طرح عظیم ہے، اس کی عظمت، یہ تمام چیزوں کا علم ہم کو رہنا چاہیے. تب جا کر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے واقعی طور پر قریب ہو کے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ساتھ ہی دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم الشان ہیں، اور جو ہے آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا ہے، اور جتنا آپ اس کو سمجھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں فجر کی اذان اگر سن کے جو ہے میں سوتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے اب یہاں پر کس کو بڑا مانا؟ اپنے نفس کو یا پھر اللہ رب العالمین کو؟ کس کی بات میں نے سنی، اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ ظاہر سی بات ہے اگر بندہ فجر کی اذان سن کر بھی وہ سو جاتا ہے، وہ بس اپنی نیند کی قربانی نہیں دے پاتا، تو پھر یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے نفس کو ترجیح دیا، اس نے بڑا اپنے نفس کو مانا، یعنی اپنے ڈیزائرز کو، اپنی نیند کو اس نے زیادہ پریفرنسز دی. تو یہاں پر
اگر بندہ صرف زبان سے کہتا ہے کہ نہیں اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، لیکن اگر وہ اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے، اس کے لیے نعوذ باللہ بلکہ اس کی نفس، اس کی خواہشات، اس کی نیند اور نہ جانے کئی چیزیں ہماری زندگی کئی اسپیکٹ سے ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں، تو وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس نے حقیقی طور پہ جو ہے اللہ اکبر کے معنی کو نہیں سمجھا۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو تجھے جو ہے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی نفس، خاندان، لوگوں کے بجائے میں صرف تیری باتوں کو ماننا اور عمل کرنے کی توفیق مجھے دے، کہ دعا کے ساتھ جو ہے گزرے ہوئے کل کا احتساب کریں، یعنی کل میں نے کیا کیا اس کے بارے میں سوچیں، اور پھر آگے مجھے کیا کرنا ہے، کہ غلطی کیا میں نے کل کون سی غلطی کی، کل اگر میں نے نماز میں ڈیلے کیا تو میں آگے پلان کروں گی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آگے نماز میں ڈیلے نہ کروں۔ تو یہ ایک پلان، ایک سسٹم کے ساتھ ہم لوگ اگر چلیں تو جو ہے ایک بہترین ہم اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اور واقعی میں اللہ رب العالمین کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ہے اذان کے پہلے کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہے اشہد، میں گواہی دیتی ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، اشہد میں گواہی دیتی ہوں۔ اب یہاں پر اشہد میں گواہی دیتی ہوں، یعنی شہادت، شہید یعنی عینی شاہد، یعنی ایسی عینی شاہد، یعنی واقع میں گواہی دینا، آنکھوں کے سامنے کوئی ہم سے جو ہے گواہی دے رہا ہے، اشہد یعنی آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دے رہی ہوں، دیٹ از کسی چیز کے تعلق سے کسی چیز کو سچا ماننا اور اس کے تعلق سے گواہی دینا۔ تو یہاں پر اشہد یہ جو ہے میں ایسا کرتی ہوں، تو اس کی جو ہے نسبت فرسٹ پرسن کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اعوذ باللہ میں پناہ مانگتی ہوں، تو حمزہ شروع میں آ رہا ہے، اعوذ میں تو شروع میں آ رہا ہے، یعنی میں ایسا کرتی ہوں، یہاں پر بھی شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو اشہد میں گواہی دیتی ہوں، اوکے، تو یہ میں کب آتا ہے، شروع میں حمزہ آ جائے تو اس کا ٹرانسلیشن میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا معنی کہ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود۔ اب یہاں پر دو چیزیں یاد رکھیں، ماں کا معنی ہوتا ہے نہیں، لا کا معنی بھی ہوتا ہے نہیں، اور ماں کا معنی کیا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو بھی ہوتا ہے، تو ماں کے تین معنی آتے ہیں۔ اب جو سینٹنس کے حساب سے صحیح ہوں ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا چیز یہ، جیسے انگلش میں دیکھیے ہو آر یو کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، آپ کون ہو، ٹھیک ہے، اگر میں آنسر میں کہوں آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، تو میں کہوں میں وہ ہوں جو آپ سے ملی ہوں، تو اگر میں شروع میں کویشچن میں ہوں لگاؤں تو یہ کویشچن ٹیگ بن جائے گا، ٹھیک ہے، بٹ اگر میں اس کو آنسر میں بولوں آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، تو یہ آنسر میں جو ہے کویشچن نہیں آئے گا، مطلب ہو درمیان میں آیا، میں وہ ہوں جو آپ سے کل ملی تھی، تو ہو کا معنی ٹرانسلیشن آنسر میں جب آ جائے گا تو جو آ جائے گا، کویشچن میں آئے گا تو کون آ جائے گا، تو ہو جو ہے سینٹنس کے حساب سے بدل رہا ہے، کویشچن کے اندر آیا تو الگ آیا ہے، آنسر کے اندر آیا تو الگ آیا ہے، تو ماں کا بھی کچھ ایسا ہی ہے، وہ جو ہے سینٹنس کے حساب سے ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے۔ اس کے بعد لا کا معنی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد لم کا معنی ڈڈ ناٹ ہوگا، پھر سے نہیں ہوگا، لن کا معنی ہوگا ہرگز نہیں، نیور، ول ناٹ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نیگیٹو ورڈز کے کچھ میننگز ہیں، ماں کا معنی نہیں، کیا اور جو، سینٹنس کے حساب سے جو سوٹیبل ہوگا ہم وہ لیں گے، لا کا معنی نہیں، لم کا معنی نہیں، لن کا معنی ہرگز نہیں، اوکے۔ اس کے بعد الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، ٹھیک ہے، معبود یعنی جس کے ہم عبادت کریں گے اس کو ہم معبود کہیں گے۔ اس کے بعد الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کا معنی سوائے اللہ، اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، تو میں گواہی دیتی اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ چلیں سسٹر عذرا آپ شروع کریے۔ بڑا ہے، وہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد میں گواہی دیتی ہوں ان کے
ला नहीं है इलाहा कोई माबूद इला सिवाय अल्लाह अल्लाह के। अशहद हाँ, नेक्स्ट सिस्टर नीलोफर। सबसे बड़ा है। हम्म, वही है ना मैम? जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम्म अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हम्म सबसे बड़ा है। दुआन मैं गवाही देती हूँ कि ला नहीं है हम्म इलाहा कोई माबूद हम्म इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। बारकल्लाह। सिस्टर जुबैरिया। जी हाँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम्म अम, ला इलाहा अशहदु इल्लल्लाह। अशहदु जी। अशहदु मैं 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 गवाही दी कोई जी अशहदु मैं मैं गवाही गवाही देती हूँ। जी मैं गवाही देती हूँ देता हूँ कि अन का मतलब कि ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। बारकल्लाह फीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, अज़ान का अगला टुकड़ा देखते हैं। अब यहाँ पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी थोड़ी तशरीह देख लेते हैं कि इलाह जो है इसके 3 माने होंगे। यानी जो इलाह है, ये जो वर्ड है, इसके 3 मीनिंग्स आएंगे। अब अलग अलग मीनिंग्स होंगे। पहला माना ये होगा कि जिसकी पूजा व परस्तिश की जाए, जिसकी वर्शिप की जाए, हम उसको इलाह कहते हैं। ठीक है। दूसरा इलाह उसको बोलेंगे, दूसरी चीज़ ये जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला हो, उसको इलाह कहेंगे। तीसरा, जिसका हुक्म माना जाए और उसकी इताअत की जाए, उसको हम इलाह कहेंगे। ठीक है। तो इलाह के 3 माने हैं, जिसकी पूजा व परस्तिश की जाए, ज़रूरतों को पूरा करने वाला, जिसका हुक्म माना जाए और इताअत की जाए, यानी उसको फॉलो किया जाए, उसका ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाए और उसको फॉलो किया जाए। ओके। तो ये तीनों सिफ़ात, ये तीनों चीज़ें और ये तीनों मानों में सिर्फ एक ज़ात फ़िट होती है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह के सिवाय जो है कोई माबूद नहीं है। तो हम यही शहादत देते हैं, यानी मेरी जो है बातें, मेरा अमल घर में हो, बाहर ऑफिस में हो, बाज़ार में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, ये बता रहा है कि मैं अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, उसी को मैंने खालिक मानती हूँ, मैं रब मानती हूँ, सारी कायनात का हाकिम मानती हूँ, उसी की मैं इबादत और इताअत करती हूँ, उसी से मदद मांगती हूँ, उसी पर भरोसा करती हूँ। तो ये हमारे अमाल, हमको जो है हम अमाल से ये झलकना चाहिए कि वाकई में हम अल्लाह की इबादत करते हैं। ठीक है। ज़िंदगी के हर पहलू में, हर एस्पेक्ट में जो है मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रूल्स को, उसके क़ानून को जो है उसी के ऊपर मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और उसी के ऊपर चलती हूँ। यानी अपनी मर्ज़ी के और अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है। कुरान में मुझसे ईमान वालों की जब बात आई तो मुझसे अल्लाह मुखातब है, मैं वहाँ पर अलर्ट हो जाऊँगी, मैं जानना चाहूँगी कि अल्लाह वाक़ई में हमसे क्या चाहता है। तो ये तमाम चीज़ों को जोंच में रखते हुए, नज़र में रखते हुए जो है कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि हम लोगों पर इस्लाम की शहादत देना है, यानी ये बात बताना है कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये बहुत अहम काम है हमारे लिए। तो इसलिए जो है हर अज़ान, इक़ामत, हर तशहुद में, यानी अत्तहियात में, और जो है हर हमको ये बार बार याद दिलाया जा रहा है कि हमें गवाही देना है, शहादत देना है, सो दैट लोगों को पता चले कि शहादत किस लिए। हम तो पहले से जानते हैं ना कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन, लेकिन हमसे शहादत ली जा रही है सो दैट कि हम लोगों पर इस्लाम की शहादत देना इसलिए क्यों इतना ज़रूरी है कि हम जो है बता सके, इस बात को बताएं कि वाकई में अल्लाह बड़ा है और अल्लाह के साथ जो है, अल्लाह के बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल हैं। यानी अल्लाह ताला दिन में कई मर्तबा जो है अज़ान के ज़रिए, नमाज के ज़रिए जो है हमसे ये बात
قبول کروا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں اتنے بار یاد دلانے کے باوجود بھی بہت زیادہ کم مسلمان ہیں جو اس کے مطلب اس کو واقعی طور پر مانتے ہیں. تو ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بڑی لعنت سے محفوظ رکھیں، کیونکہ اتنے بار ہم دن میں جو ہے اتنے بار اس کو دہراتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن پھر مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو شریک کر کے دعائیں مانگتے ہیں، وسیلہ بنا کر، چاہے کچھ بھی ان کو جو ہے ذریعہ بنا کر. اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں بندے کی جب وہ جو مجھے پکارتا ہے. تو فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي إِنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو اے نبی جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے میں ان سے قریب ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ. تو کہہ دیجئے بھی نہیں فرمایا، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں فرمایا، درمیان میں کہہ دیجئے بھی نہیں لگا، بے شک میں قریب ہوں، فوری طور پہ فرما دیا. تو ہمیں کیا ضرورت کہ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، نعوذ باللہ. تو ہر وقت یہ جب آپ کلمہ شہادت سنتے ہیں تو بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ کر دے ہماری زندگیوں کو. آگے دیکھیے، نیکسٹ ہے اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں، انا، یا پیچھے دیکھا تھا ان کا معنی کہ، انا کا معنی بھی کہ ہوگا، ٹھیک ہے. محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. اشہدو میں جو ہے ہم جانتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی جانتے ہیں. ابھی جو لفظ انا ہے، انا کو آپ نے یاد رکھنا ہے. انا کا معنی ہم نے کہ کیا، انا کا معنی بھی ہم کیا کریں گے، کہ کریں گے. دونوں کا ٹرانسلیشن انا اینڈ ان جو ہے کہ ہوگا اس کا معنی، ٹھیک ہے. اب ان کا معنی کیا ہوگا، ان کا معنی انشاءاللہ کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ کا معنی کیا ہوگا، اگر اللہ چاہے تو ان کا معنی اگر ہوگا، ٹھیک ہے. ان کا معنی کہ، انا کا معنی بھی کہ، لیکن ان کا معنی اگر. جیسا آپ مثال یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو، انشاءاللہ ان اگر، ٹھیک ہے. شاء چاہے اللہ اللہ، تو ان کا معنی اگر. اگر کیسے یاد رکھیں گے، انشاءاللہ کے، یہ اس فریز انشاءاللہ سے یاد رکھیں گے. اور انا کا معنی ہوتا ہے بے شک. جیسے ہم کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انا کا معنی بے شک ہوگا، ٹھیک ہے. ان کا معنی اگر، انا کا معنی بے شک، ٹھیک ہے. تو یہ چار ٹکڑوں کو آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ان کا معنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس ایگزامپل سے یاد رکھیں گے. انا اشہد ان محمد رسول اللہ. انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انا انا، ٹھیک ہے. ان کا معنی کہ، انا کا معنی بھی کہ، ان کا معنی اگر، انا کا معنی بے شک، ٹھیک ہے. تو یہ چار معنوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. اب ہمیں یہاں پر جو ہے درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ، رسول ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، رسول اللہ. اس کے بعد دیکھیے اب ہم یہاں پر شہادت دے رہے ہیں، یعنی میری باتیں، میرا عمل، میں چاہے گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، یہ بتا رہا ہے، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ میں محبت کرتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی اور کی جو بھیجی گئی ہے تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہے، قرآن جو ہے، اس کو جو ہے بلا کوئی شک و شبہ کے، بلا کوئی چوں اور چا کے جو ہے میں اس کو مانتی ہوں. یعنی آپ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور حق و باطل کی کسوٹی کو میں مانتی ہوں، اس کو قبول کرتی ہوں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل، یعنی کوئی ریفرنسز کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے وہی میں پسند کرتی ہوں، جس سے آپ نے نفرت کی ہے اسی سے میں نفرت کرتی ہوں. یہ ہمارا عمل بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آگے حی علی، حی آؤ، علی طرف، حی علی آؤ طرف،
الصلاۃ نماز کی. نماز جو ہے سنگولر ورڈ ہے, صلوات پلورل ورڈ ہے, ٹھیک ہے. صلاۃ کہتے ہیں نماز کو, صلوات نمازیں, ٹھیک ہے. تو الصلاۃ نماز کی, حی علی, حی نماز پر, حی آؤ, الفلاح کامیابی کی طرف, ٹھیک ہے. الفلاح کامیابی, حی علی آؤ طرف, الفلاح کامیابی کی طرف. آگے دیکھیں گے, حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جہاں اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جہاں پر بھی ہو وہاں پر سیدھے سے نماز پڑھ لو, بلکہ اللہ رب العالمین نے جو ہے جو اذان کا طریقہ, اذان کے جو الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں وہ ہے آؤ نماز کی طرف. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھ لو, نہیں کہا گیا ہے, نماز کی طرف آؤ, یعنی اپنے کاموں کو چھوڑ دو اور مسجد میں جاؤ, ٹھیک ہے. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی, یعنی ہر قسم کی کامیابی ملے گا, یعنی کامیابی کا راستہ نماز سے ہوتے ہوئے جائے گا, ٹھیک ہے. تو نماز کو مسجد میں آ کر پڑھنے سے چند فائدے بہت ہوتے ہیں, انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ دل اور دماغ کا فائدہ, کہ نماز کامل ذکر ہے, یعنی اللہ کے ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو پھر وہ ہدایت بھی ملے گی, جو ہے عقل اور حکمت کے ساتھ جو ہے اس کے اندر ہمارے علم میں اضافہ ہوتے جائے گا, آخرت پر ہمارے غور و فکر بڑھتی جائے گی, اور دل اور دماغ جو ہے ہماری دنیاوی فکروں سے آزاد ہوگا. یعنی مسجد میں جائیں گے, تھوڑا سکون سے بیٹھیں گے تو دنیا کی دوسری چیزیں جو ہے ہمارے ذہن سے نکلیں گی اور اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. گھر میں, آفس میں, یہاں پر اگر وہ بندہ نماز پڑھ لے تو پھر جو ہے اس کا ذہن کہیں نہ کہیں پریشان رہتا ہے. اس لیے مسجدوں کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ وہاں پر مل کر جو ہے اس کے کچھ فائدے ہوں. اب یہاں پر جسمانی فائدہ یہ ہے کہ وہ وضو کے ذریعے جو ہے صفائی, اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے, اور پھر تھوڑی اس میں ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وقت کی پابندی ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے میں نے چلے جانا ہے مسجد, سو دیٹ جو ہے میری نماز چھوٹنے نہ پائے. تو یہاں پر انسان کا ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد تھوڑا اس کے سوشل بینیفٹس بھی ہوتے ہیں کہ روزانہ وہ دوستوں, پڑوسیوں, رشتہ داروں سے وہاں پر ملاقات ہوتے ہیں, پھر ان کے غم اور خوشی کی ان سے خبریں ملتے رہیں گی. اگر ایسا تھا کہ مسجدوں کی جگہ جو ہے اگر لوگ گھر میں ہی نماز پڑھتے تو ان کے تعلقات مضبوط نہیں ہوں گے, وہ معاشرے میں بہتر نہیں بن سکیں گے. تو اس کے بہت زیادہ اپنے فائدے ہیں, اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے فلاح ہے. تو یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی ہے کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا, یعنی میری جو سکسس ہے, میں جس چیز کے لیے محنت کر رہی ہوں وہ رک جائے گا. تو اس نادان شخص کی جو ہے کس طرح اس کو سمجھائیں کہ جس چیز کے اندر وہ کامیابی تلاش کر رہا ہے اس کامیابی کا راستہ بھی جو ہے نماز سے ہوتا ہوا جاتا ہے. تو آپ دنیاوی کوئی بھی کام کر رہے ہو, اس کو ختم کر کے میں نماز پڑھوں یہ تصور ہرگز نہیں کریے گا. پہلے میں نماز پڑھوں پھر اس کام کو ختم کروں گی. ہمارا عمل, ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے. آگے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ٹھیک ہے. چلیں کوئی سسٹر عذرا اب شروع کریے. جی میم. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کی بڑا ہے, اللہ کی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جی. سسٹر نیلوفر, سسٹر جویریہ آپ پڑھیے. نہیں ہے سسٹر جویریہ. نیلوفر, جی میم. فضلاً میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے رسول ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہے. حیا وال حیا حیا علی الصلاح. صلاح. ہاں آؤ طرف صلات نماز کی. حیا الفلاح آؤ طرف فلاح کامیابی کی طرف. اللہ آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے. بارک اللہ فیک. چلیے اسی کے ساتھ الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 5 پارٹ اے مکمل ہو چکا ہے. لیسن نمبر 5 پارٹ بی کو دیکھ لیتے ہیں. بہت ہی زیادہ آسان ہے الحمدللہ. لیسن نمبر 5 پارٹ بی, بس تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریے, اس کو سمجھ میں آئے گا جلدی سے. تو الفاظ کے قسموں اور حرف جر. حرف جر کس کو کہیں؟ حرف ہم نے کہا پریپوزیشن کو. اب کچھ ٹائپس کے پریپوزیشنز ہیں, کچھ پریپوزیشنز ہیں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے پچھلی والی گردان کا ایک ریویژن کر لیں گے. ہوا کا معنی وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انت انا میں, انتم آپ سب, نحن ہم سب. یہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ ڈی اٹیچ پروناؤن ہے؟ ڈی اٹیچ پروناؤنس ہے, ٹھیک ہے. ضمیر متصل ہے, سوری منفصل ہے. اس کے بعد ہوا مسلم, وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم, آپ مسلمان ہو. انا مسلم, میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون, آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. اب اس کے بعد من ہوا, اس کا معنی بتائیے. من ہوا, وہ کون ہے؟ ہوا مسلم. وہ مسلمان ہے. من ہم, وہ سب کون ہے؟ ہم مسلمون. سب مسلمان. عمر مسلمین, وہ سب مسلمان ہیں. ہو ہم کا کم انا, ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, ای میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ٹھیک ہے. یہ ٹکڑے جو ہے قرآن مجید میں تقریباً ہر لائن میں استعمال کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, اٹیچ پروناؤن ہے کہ ڈی اٹیچ پروناؤن ہے؟ یہ attached نہیں آئے گا. اٹیچڈ ہے, یعنی کسی کے ساتھ مل کر آئیں گے, اٹیچ ہو کے, تو ضمیر متصل ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ربہ, کوئی پڑھیں اس کے لیے. سسٹر نیلوفر آپ پڑھیے اس کی گردان پڑھیے. رب ہو اس کا رب. رب ہو ان سب کا رب. رب آپ کا رب. رب کا, رب کا آپ کا رب. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربہم ہمارا رب. ربنا ہمارا رب. آگے چلیے. من ربہ, معنی بتاتے جائیے جلدی. رب کون ہے؟ ہمارا رب. من ربہ, رب اللہ ہے. اس کا رب اللہ ہو کون ہے؟ ہو 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 کا معنی اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب. اس کا رب کون ہے؟ ربہ اللہ. اس کا رب اللہ. من ربہم, ان سب کا رب رب کون ہے؟ ربہم اللہ. ان سب ان کا سب رب کا رب اللہ ہے. من ربک, آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ. میرا رب اللہ ہے. اللہ. من ربکم, آپ سب کا رب کون ہے؟ آپ ربنا سب کا رب کون اللہ. ہے؟ ہم سب کا رب آپ اللہ. کا رب اللہ ہے. ہوا مسلم, اس کا کیا آئے گا معنی؟ وہ مسلمان ہے. وہ مسلمان ہے. ہی مسلمہ, وہ وہ عورت مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. ہوا مؤمن, وہ مومن مسلمان مرد, یا وہ مومن مرد. ہی مؤمنہ, وہ مومن عورت. ہوا صالح, وہ نیک مرد. ہی صالحہ, یہ وہ نیک عورت. ہوا کافر, وہ نیک مرد. ہوا کافرہ, وہ نیک عورت. ہوا مشرک, وہ مشرک مرد. اس کے بعد ہوا مشرکہ, وہ مشرک عورت. میں نے نیک کہا, وہ کافر ہے نا. ہاں. ہوا منافق, وہ منافق مرد. ہوا منافقہ, وہ منافقہ عورت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ہوا کا معنی وہ.
हिया, फीमेल के लिए हिया आएगा, रब्बुहु रब्बुहा आएगा। तो यहाँ पर भी हु जहाँ पर भी आएगा उसको हम हा लगा देंगे, ठीक है। जैसे है दीनुहु उस मर्द का दीन, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहु उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब, रसूलुहु उस मर्द का रसूल, रसूलुहा उस औरत का रसूल, इस्मुहु उस मर्द का नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। अब हमने सीखा कलमे की 3 कस्में हैं, 3 टाइप्स है। पहला है इस्म, दूसरा है फ़िल, तीसरा है हर्फ। इस्म कहते हैं किसी का नाम को या सिफत को, जैसे नाम हो गया मक्का, किताब, अना, ज़ैद। और सिफत कहेंगे तो मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, मुनाफिक, मुत्तकी, ये सिफत हो गई, ठीक है। और इसमें इस्म की निशानी क्या है, शुरू में अल आता है, आखिर में अन, इन, अन यानी तनवीन आएगा, या फिर ऊन, इन, आत, ये आखिर में आ जाएगा, ठीक है। फ़िल क्या है, किसी काम का करना या होना पता चले, जैसे फ़तहा उसने खोला, नसरा उसने मदद की। इसी तरीके से हर्फ, हर्फ कहते हैं जो इस्म और फ़िल को जॉइन करे, जोड़े आपस में, ठीक है। या फिर जो इस्म ना हो, जो फ़िल ना हो, फिर वो हर्फ होता है, ठीक है। जैसे इन्ना बेशक, या फिर फ़ी, में, अन, के, इसको हम हर्फ कहते हैं, ठीक है। आज के लेसन में हम 3 हरूफ सीखेंगे, ठीक है। 3 न्यू वर्ड लेटर्स सीखेंगे, हरूफ सीखेंगे। सबसे पहला है ली, ली का माना है लिए, ठीक है। दूसरा है मिन, मिन का माना से, अन से, अन का माना भी से। अब उसके बारे में ली, ली का माना मिन। अब जे मिनश्शैतान, मिनश्शैतान, लिल्लाही, ये जो है लिल्लाही, लिल्लाही अल्लाह के लिए, तो ली का माना लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, ये इसकी मिसाल है, ठीक है। जैसे मिनश्शैतान, मिनश्शैतान शैतान से, तो मीन का माना से हो गया, ठीक है। अब अन एक नया लफ्ज़ है, क्योंकि हमने लिल्लाही अल्लाह के लिए, ये हमने पिछले बार पढ़ लिया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ली का माना लिए, ये हमने पीछे पढ़ लिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो मिनश शैतान, शैतान से, तो ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। अब हमारे लिए नया लफ्ज़ क्या है यहाँ पर, अन, अन का माना से। अब ये जो है हमें आगे पढ़ना है। इससे पहले जो है हम ली जो हमने सीख लिया है, अब ली को हम क्या करेंगे, अटैच प्रोनाउन के साथ मिलाएंगे, मिला के पढ़ेंगे। तो जब कभी भी अटैच प्रोनाउन के साथ ली आ जाता है तो वो जो है ला बन जाता है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर जो है ज़बर आ जाती है, लीहू नहीं हो सकता ना, तो अरबों ने क्या किया, लीहू, लीहुम, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था प्रोनाउंस करने, तो उन्होंने क्या किया, लहू, लहुम, लका, ली ऐसे बना दिया। हमने ला पढ़ लिया। उसके बाद मिन, मिन से भी हमको क्या करना है, अटैच प्रोनाउन के साथ मिन को भी क्या, मिन को भी अटैच प्रोनाउन के साथ हमें जोड़ना है और फिर पढ़ना है। जैसे मिनहु, मिनहुम, मिन का, मी, मिनकुम, मिन्नी, ऐसा। फिर हमने अन को भी पढ़ना है, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, ऐसे पढ़ना है हमको, ठीक है। चलिए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी मिसाल, ली की मिसाल याद रखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु तमाम तारीफ़, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, तो लिल्ला, ली का माना लिए, लिए कैसे याद रखोगे आप, लिल्लाही अल्लाह के लिए, तो इसका माना आप याद रखोगे इस फ्रेज़ के ज़रिए। अब आप ली लिए, ली लिए ऐसे याद रखोगे तो याद नहीं होगा, रटाया जाएगा सिर्फ। अगर आप याद करोगे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तो आप पूरा फ्रेज़ याद करोगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया जब ली कोई अटैच प्रोनाउन के साथ मिलकर आता है तो वो ली की जगह ला बन जाता है, ठीक है। तो लीहुम की जगह उसको क्या किया, लीहू, लहू कर दिया, ये लहू उसके लिए, क्यों, ला का माना अब यहाँ पर लिए हो जाएगा, हु उसका, तो लहुम उसके लिए, उन सब के लिए, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, ठीक है। चलिए, आ का माना क्या होगा, ठीक है, क्या होगा आ का माना, आ का माना क्या, हाजा का माना ये, ठीक है। हाजा का माना क्या होगा, ये, दिस, ठीक है। आ का माना क्या, इज, क्या, फिर इज दिस, हाजा इज दिस, ठीक है। आ का माना क्या, हाजा का माना ये। लहू का माना उसके लिए, ठीक है। लहुम का माना उन सब के लिए, लहू का माना बताइए क्या है, उसके लिए, लहुम, जी। आ का माना क्या बताया मैंने, हाजा, अहाजा लहुम, अहाजा लहू, माना बताइए क्या, ये
کیا یہ اس کے لیے ہے؟ نعم ھذا لہو، ہاں یہ اس کے لیے، بارک اللہ، ہاں یہ اس کے لیے، نعم کا معنی ہاں، ھذا یہ لہو اس کے لیے ہے، اھذا لہم، کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ نعم ھذا لہم، ہاں یہ ان سب کے لیے، ان سب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے دیکھیں گے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ ہم نے کیا کیا، اس کو اٹیچ پروناؤن کے ساتھ ل کو جوڑ دیا اور پڑھ لیا، اھذا لکا، کیا، ھذا یہ، آپ لکا کے لیے ہے؟ جی، نعم ھذا لی ہاں یہ میرے لیے، میرے لیے، از ھذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ نعم ھذا لنا، ہاں یہ ہم سب کے لیے، بارک اللہ فیک، اھذا لہو، ھذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ نعم ھذا لہو، ہاں یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، اھذا لہم، کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ نعم ھذا لہم، ہاں یہ اھذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ نعم ھذا لی، ہاں یہ میرے لیے، اھذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ نعم ھذا لنا، ہاں یہ ہم سب کے لیے، جی۔ تو اس گردان کو چلیے سسٹر نیلوفر آپ پڑھیے پہلے، یہ والا لہو، لہو، لہو اس کے لیے، لہم، ہاں پڑھیے، لہم، ان سب کے لیے، لگا آپ کے لیے، لی لیے، لی میرے لیے، میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، جی سسٹر ذرا پڑھیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، بارک اللہ، سسٹر فاطمہ پڑھیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، بارک اللہ۔ چلیے مجھے پتا نہیں تھا آپ کلاس میں ہیں، میں نے سیکنڈ میٹنگ میں آپ کو دیکھا، ورنہ میں فرسٹ میٹنگ سے آپ سے بھی سوالات کرتی۔ چلیے چلیے نیکسٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم نے کیا اعوذ باللہ میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، تو من کا معنی سے ہو گیا، یہ ہمیں پتہ ہے، من ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا۔ اب ہم کیا کریں، من کو اٹیچ پروناؤن کے ساتھ ملائیں گے، من ہوں اس سے، ٹھیک ہے، کیونکہ من کا معنی سے، تو من ہوں اس سے، من ہم ان سب سے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کچھ عربی بول چال سیکھیں گے، اھذا من ہوں، کیا یہ اس سے ہے؟ نعم ھذا منہ، ہاں یہ اس سے ہے، اھذا منہم، کیا یہ ان سب سے ہے؟ سب کے ان سب سے ہیں، من کا معنی سے، تو منہم ان سب سے ہیں، نعم ھذا منہم، ہاں یہ ان سب کے لیے، ان سب سے ہیں۔ اگر لہم آتا تو ان سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر منہم ہے، تو من کا معنی سے، تو ان سب سے، ٹھیک ہے، منہم اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے، ٹھیک ہے۔ چلیے سسٹر نیلوفر پڑھیے، منہم، منہ اس سے، منہم منہم ان سب سے، منکم آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ
सब से, मिन्ना हम सब, बारकल्लाह। सिस्टर अज़रा। मिन्हुम उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हम सबसे। सिस्टर फ़ातिमा। बारकल्लाहु फ़ीक। जी, मिन्हुम उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन्नकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। बारकल्लाहु फ़ीक। चलिए अरबी बोल चल। अहाज़ा मिनका, क्या ये आपसे है? आपसे है। का माना आपसे, ठीक है। नाम हाज़ा मिन्नी, हाँ ये मुझसे। मुझसे। अहाज़ा मिनकुम, क्या ये आप सबसे है? नाम हाज़ा मिन्ना, हाँ ये हम सबसे है। हाँ ये हम सबसे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगर हम मिन्हू के शुरू में व लगा दें तो व का माना क्या होगा? हाँ, तो और व मिन्हू, और उससे व मिन्हू और उससे, व मिन्हुम और उन सब से, सिर्फ और का उससे, इजाफा किया गया है, ठीक है। और आपसे, हाँ मिन्ना जी। सिस्टर नीलोफर शुरू करिए। व मिन्हू, व मिन्नहुम, और व उससे, मिन्हू व और मिन्नहुम, उससे, और उससे, व मिन्नहुम, और उन सब से, व मिन्नका, और आपसे, व मिन्नी, और मुझसे, व मिन्नकुम, और आप सब से, व मिन्ना, और हम सब से, बारकल्लाहु उनसे फीक। और हमसे। जी। अब देखिए, रदियल्लाहु अन्हु, अन का माना होता है से, ठीक है। अन का माना भी से होगा, मिन का माना भी से होगा, ठीक है। तो अन्हु, राजी, रजी अल्लाह, राज़ी हो अल्लाह ताला, अन्हु उनसे, ठीक है। तो मैंने कहा था अन्हु मर्द के लिए आएगा और फीमेल के लिए क्या आएगा? अनहा आएगा। तो अब अनहा उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अनको अन्नी मुझसे, उसके बाद अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। जी सिस्टर नीलोफर शुरू करिए। अनहु, अनहु, उससे, हम्म, उससे, उससे, अनहुम, उनसे, अनहा, उन सब से, उनका आपसे, उन्नी मुझसे, मिन्नकुम आप सब से, और हमसे। अन्ना हम सब से। जी सिस्टर अज़रा। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब। सिस्टर फातिमा। जी मैम। अनहु से, अनहुम उन सब से, अन्नका आपसे, अन्नी मुझसे, अन्नकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। बारकल्लाहु फीक। उसके बाद अब जैसे हमने कहा रब्बुहु, उस मर्द का रब, अगर मैं कहूँ रब्बुहा, उस औरत का हाँ, रब। तो अनहु से उस मर्द से, अनहा उस औरत से। तो ये जो हा अलिफ है ये किसके लिए आएगा? औरत के लिए आएगा, ठीक है। लहू उस मर्द के लिए, लहा उस औरत के लिए, मिन्हु उस मर्द से, मिन्हा उस औरत से, अनहु उस मर्द से, अनहा उस औरत से, ठीक है। तो अब इस लेसन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह से क्या सीखा? लहू लहुम लकाली लकुम लना, फिर मिन्हु मिन्हु मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना, फिर अनहु अनहुम अनका अन्नी अनकुम अन्ना। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6 3 12 6 3 18 अल्फाज इस लेसन में सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इस टेबल्स को अच्छी तरीके से याद रखें। आपको अगर हु हुम का कुम ईना का टेबल याद है अटैच प्रोनाउन का, तो ये आप बड़े आराम से इंशाल्लाह याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब ल के लिए आपने जो है मिसाल याद करना है। ला का माना अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद मिन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर अन रदियल्लाहु अन्हु, ठीक है।
اس کا آپ نے مثال یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما کر کے، ٹھیک ہے۔ چلیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے شوق کو برقرار رکھیں، اس کتاب کو سیکھ کر، پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے اوپر سچے دل سے عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے کانوں اور زبانوں کی لذت نہ بنائیے، اس کو سچے دل سے عمل کرنے والا بنا دیجیے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کیجیے۔ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ جو ہے اللہ کی تعریف کر سکیں، ہر پورے احساس کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں۔ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان فرما دیجیے، اس کو ہماری مصیبتیں، مشکلوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے، اس کو ہمارے دلوں کا نور اور سینوں کی بہار بنا دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان المبارک کی عظمتیں اور برکتوں سے مالا مال کر دیجیے۔ اس مہینے میں اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق اور بھی زیادہ مضبوط کر دیجیے، اور اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔